السلام علیکم غلام حیدر بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، آپ کی آواز بھی آ رہی ہے، تصویر بھی آ رہی ہے۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بہت شکریہ جناب۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم کافی دفعہ کوشش کرتے رہے کہ آپ سے جی سر۔ بات کریں، کیونکہ آپ کے پاس باقی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، بات ہوں نہیں کر پاتے۔ ایک مرتبہ ہم نے بات کی تھی، ہم نے ہوں کہ مسلمان وہ شور نہ نکالیں نا، مائکرو فون سے کہہ دیں کہ شور نہ کریں۔ جی سر بولیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب نہیں ہوگا۔ ہم نے بات کی تھی مسلمان کون ہے، مطلب مسلمان جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو پھر ہم یہ مختلف فرقوں میں کیوں ہیں؟ ہوں یہ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ ہوں تو آپ نے مجھے جواب دیا تھا، لیکن مجھے ابھی تک میں مطمئن نہیں ہوں اس بات پہ۔ تھوڑا برائے کرم بتا سکتے ہیں کہ یہ شیعہ کب بنے تھے؟ کیونکہ جو میں نے پڑھا ہے شیعہ اس جب میں ہے کہ سب سے پہلے بنے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جی شیعہ میں کب بات بنا پوری ہے، کر لوں میں آپ پہلے، کو، ہاں جی میں بات پوری کر لوں۔ جی جی بات کریں۔ میں نے جو تحقیق کی ہے، پڑھا ہے تک، اس میں یہ ہے کہ شیعہ سب سے پہلے بنے تھے شیعان معاویہ، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خلافت سنبھالی تھی تب تک کوئی بھی شیعہ جو ہے نا وہ کا وجود نہیں تھا۔ یہ جب بنو امیہ آئے، بعد میں پھر دو شیعان معاویہ، شیعان علی، یہ گروہ اٹھے، اور پھر جا کے شیعہ ایک ٹرم بنا۔ ورنہ شیعہ جو تھا پہلے ایک پولیٹیکل ٹرم تھا، مطلب ایک اصطلاح تھی کہ بھئی یہ ان کے حامیہ گروہ۔ تو کیا قرآن میں جی لفظ شیعہ کہیں آیا ہے کہ شیعہ مطلب توصیف کے اچھا، لیے، تو یا آپ نے یہ حضرت کہاں علی کرم پڑھا اللہ ہے کہ وجہ نے یہ کہا ہے شیعہ؟ پہلے شیعہ نہیں تھا، شیعہ معاویہ کے زمانے میں سب سے معاویہ کا شیعہ بنا ہے؟ تو آپ نے یہ کہاں پڑھا ہے؟ تاریخ میں پڑھا ہے، کس تاریخ میں پڑھا ہے؟ مختلف تاریخ میں، تو اب یاد نہیں مجھے۔ مثلا یہ کسی سب سے تاریخوں پہلے کا جو آپ گروہ نے نکلا جس تھا نا، کتاب شیعہ کا میں یہ مطلب پڑھا ہے نا، ٹولہ یا گروہ ہے۔ کہ کہہ دے کہ پہلے شیعہ نہیں تھے بھائی، سب سے پہلے معاویہ کا شیعہ بنا ہے، پھر بھائی بعد میں اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ بنا ہے۔ کس نے بولا ہے؟ جی، ہم؟ تو ظاہر ہے شیعہ کہ کا آپ مطلب ہے کہتے ہیں نا، گروہ۔ آپ نے تو شروع میں شیعہ نے کہا کہ معاویہ میں نے نے کیا سنا ہے، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ میں نے سنا ہے، اب کہتا ہے میں نے پڑھا ہے۔ میں نے پوچھا آپ نے کہاں پڑھا؟ کہتا ہے میں نے تاریخ میں پڑھا۔ اب کتاب کا نام بول رہے ہیں، کتاب ہے آپ کو نہیں، مجھے کتاب وہ کا نام یاد نہیں نہیں ہے، بتا اچھی رہے؟ طرح یاد نہیں ہے مجھے، اچھا مجھے یاد کتاب نہیں ہے، یاد نہیں ہے۔ آپ کتاب برائے نہیں ہے، مہربانی یہ تھوڑا بتا کتاب دیں بھی کہ یاد قرآن نہیں ہے حدیث کہ میں کہاں کیا پڑھے، ہے۔ ایسے اٹھ کے آ گئے سب کا۔ ادھر دیکھیں اتنا بڑا، دیکھیں مسلمانوں کا اتنا بڑا فرقہ ہے، آپ اس کو جھوٹا کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا اسلام میں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں نہیں، کہاں میں جھوٹا پڑھا نہیں ہے؟ کہہ رہا ہوں حضرت جی۔ آپ یہی کہنے کا مقصد یہی ہے بھائی، آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں نہیں تھا، یہ بعد میں بناوٹی بنی ہے نا۔ اگر اللہ اور رسول نے ہاں نہیں بنائے تو بعد میں بناوٹی بنی ہے۔ جیسے بریلویاں، سب کو پتہ ہے بریلوی اس زمانے میں نہیں تھے، ماتوریدیاں نہیں تھے، صحیح اشعری بات ہے، حنفی یہ لوگ نہیں تھے، صحیح بات ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا، یہ بعد میں بنے، جی۔ یہ لوگوں نے بنایا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ حضرت وسلم نے نہیں بنائے، ٹھیک ہے نا؟ قطع کلامی کے اب لیے آپ معذرت، میں شیعوں کے تھوڑی بات متعلق اگر یہ میری بات ضروری کہتے سمجھیں۔ ہیں نا، وہ جو بات آپ کے متعلق تو مسلم ہے، آپ کے فرقوں کے متعلق تو مسلم ہے کہ یہ بعد میں بنے، لوگوں نے بنائے، آپ نے وہی شیعوں جی، سے عرض نسبت کر دو دیا۔ مجھے، عرض کر دو۔ اب ہاں، اب ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں سے بولا؟ کہتا ہے کبھی بولتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، کبھی بولتے ہیں پڑھا ہے، کہاں پڑھا وہ پتہ نہیں نہیں، اس کہاں کو پڑھا، چھوڑ دیں، اس کو جب خود اگر پتہ ہی بات نہیں ہے سنیں، تو اگر میں ایسا آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ کو اپنی حسن کتابوں صاحب سے تھوڑی اور بات سنیں، ہاں تھوڑی بات سنیں، میری بات سنیں۔ یہ کہ اب کتابیں دیکھیں جو ہے نا وہ او بات کی بھائی، بات ہے، آپ کو نے میں سوال کرتا ہے نا، کافی۔ سوال کے جواب لے لو۔ اب نہیں نہیں، پہلے آپ میں سے سوال استفادہ پورا تو کر ہم نے لوں، کرنا نہیں پورا ہے، سوال کر لوں۔ سوال کر لیا آپ نے، جی، میں سوال تو پورا کر لوں۔ سوال نہیں، ابھی ابھی پورا آپ نہیں نے ہوا۔ سمجھے نہیں میری بات۔ میں میں عرض آپ کر کی رہا بات ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ گیا ہوں، ہماری اہل آپ سنت مزید کی سوال، آپ یہ سوال کے جواب دے دو نا، پھر مزید سوال کرنا۔ تو میرے جی جی، محترم بولیں۔ ناظرین، ہمارے ہاں دیکھیں، اگر بات جھوٹ پہ ہو نا، جھوٹ دلیل ہو تو سب مذہب صحیح ہے، کوئی مذہب دنیا میں باطل ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جہاں بھی مرضی جھوٹ آپ بناتے جاؤ، اور کوئی باطل ہو سکتا ہے نہیں، تو لیکن مذہب وہ صحیح ہے جو صحیح ہے، صحیح وہ ہے جس کے پاس دلیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں ان کے اپنے کتابوں سے، ہمارے کتابوں سے، ان کے اپنے کتابوں سے میں اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کتاب ہے سیوطی صاحب کی کتاب، سیوط یا اسیوط، سعید مصر میں ایک بہت بڑا شہر ہے، مصر کے سینٹر پہ پڑتا ہے، سودان کے بارڈر قاہرہ اور اس کے درمیان تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وہاں نیل کے کنارے پہ ہے، بہت بڑا شہر ہے، اور وہاں سے بہت بڑے عالم نکلے ہیں، ان میں سے ایک یہ سیوطی صاحب ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، ان کی کتاب ہے الدر المنثور، بہت معروف مشہور تفسیر کی کتاب، مانے جانے، اس میں ایک نہیں دو نہیں کئی احادیث ہیں، اور جب ایک مطلب کئی احادیث میں وارد ہوتی ہیں تو وہ اس کا وہ مطلب صحیح ثابت، اس کے صحت ثابت ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی تواتر ثابت ہو جاتی ہے۔ تواتر دو قسم کے ہوتے ہیں، تواتر لفظی، تواتر معنوی۔
اچھا، یہ کتاب تفسیر الدر منثور چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنت 2009 میں دارالفکر بیروت میں. یہ سورہ ہے، سورہ بینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا، بلے ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح بجا لائیں وہ لوگ خیر البریہ. اچھا، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 589 احادیث. میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. ایک منٹ کے لیے بھائی آپ برا نہ مانیے گا، آپ کا چہرہ مبارک یہاں سے حذف ہو جائے گا، لیکن واپس لے کے آئیں گے آپ کو. اچھا، اس آیت کے ذیل میں کئی ایک احادیث لے کے آئے. اچھا، وَأَخْرَجَ ابن عساکر عن جابر ابن عبداللہ، جابر ابن عبداللہ سے حافظ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دے. فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ علیہ السلام، اس وقت سید المسلمین علی علیہ السلام تشریف لائے ہیں. فقال النبی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیعتہ لہم الفائزون یوم القیامہ. میری اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان میری زندگی ہے، یہ اور اس کے شیعہ روز قیامت فائز ہیں. ونزلت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ یہ آیا نازل ہوا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے یہ بہترین لوگ ہیں. فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقبل علی قالوا جاء خیر البریہ. تو صحابہ کا یہ دستور تھا کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو کہتے تھے خیر البریہ آیا. تو اس حدیث کے روح سے اور قرآن مجید کے روح سے کیا پتہ چلا کہ خیر البریہ دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں ان سے بہترین کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کے شیعہ. کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا. شیعہ کتاب سے نقل کر رہا ہوں، نہیں مخالفین کے کتاب سے نقل کر رہا ہوں. اس کے باوجود اگر کوئی شک کرے اس بات پر تو اللہ اور رسول کی بات پہ اگر کوئی شک کرے تو وہ کون ہوتا ہے بھائی؟ وہ بھائی اس کے کفر میں شک ہے. وہ اخرج اچھا، اس کے بعد ابن عدی ابن عباس سے روایت کرتا ہے لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا هو انت وشیعتک یوم القیامت راضین مرضیین. یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ آپ اور آپ کے شیعہ روز قیامت اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر و احسان دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہوں گے. اچھا، وَأَخْرَجَ ابن مردویہ عن علی علیہ السلام، ابن مردویہ نے علی علیہ السلام سے نقل کیا. قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا الم تسمع قول اللہ، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے وہ کیا ہے؟ خیر البریہ. انت وشیعتک وموعدی وموعدکم الحوض، اور میرا اور آپ کا وعدہ کہاں ہے؟ حوض کوثر پر ہے. اذا جئت الامم للحساب تدعون غرا محجلین، جب سب لوگ بلائے جائیں گے حساب کے لیے آپ لوگوں کا کیا صورتحال ہوگا؟ آپ لوگوں کا صورتحال یہ ہوگا کہ آپ لوگ غر محجل، چہروں پہ نور اور بہت ہی کامیابی کی حالت میں آئیں گے. ابھی آپ کو میں بلاؤں گا بھائی صاحب، ایک منٹ آپ انتظار کریں. اچھا، کہ یہ شیعہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ شیعہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ شیعہ کا آغاز میں آپ کے اپنی کتابوں سے بتا دیتا ہوں. شیعہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اچھا، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین میرے ہاتھ میں، المستدرک علی صحیحین للحاکم النیسابوری. حاکم نیشابوری پہ میری کی کتاب المستدرک، چاپ دارالفکر، جلد نمبر 3 ہے، الجزء الثالث، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ صفحہ نمبر 334 میں ملاحظہ فرمائیے. حدیث نمبر ہے 4675. قال صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، 4675.
4675 وافقه الذهبي الناصبي في تلخيص المستدرك فقال صحيح. ذهبی ناصبی نے بھی تلخیص المستدرک میں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حدیث کیا ہے میرے عزیز؟ حدیث یہ ہے، حدیث ہے 4675. ابو ذر روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کو، سب سے پہلے وہاں پہ جتنے تھے صحابہ تھے، اس کے بعد ہم سب کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ بس اللہ کی طاعت، رسول کی طاعت کیسے ہوتی ہے اور اللہ اور رسول کی معصیت کیسے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے بتحقیق اللہ کی اطاعت کیا. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے بتحقیق کس کی معصیت کیا؟ اللہ کی معصیت کیا. ومن اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی، اور جس نے علی علیہ السلام کی طاعت کیا اس نے بتحقیق میری طاعت کیا. ومن عصى علیا فقد عصانی، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی ہے اس نے میری معصیت کی ہے. تو پتہ کیا چلا عزیز؟ یہ بہت واضح ہے، یہ بہت واضح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اللہ اور رسول کی طاعت، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی نافرمانی اور معصیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. پتہ یہ کس سے کہا؟ صحابہ سے کہا. تو کیا ہوا؟ صحابہ پہ واجب ہے. صحابہ اب غلام بن گئے. اس حدیث کے بعد، اس حدیث سے پہلے بھی غلام تھے اہل بیت علیہ السلام کے، اس کے بعد بھی غلام بن گئے، مزید نوکر غلام سب سا. یہ تشیع ہے. تشیع یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت اہل بیت علیہ السلام کی طاعت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی طاعت ان کی طاعت ہے. یہ تم لوگ جن پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت واجب ہے، اور جن پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی معصیت حرام ہے، ان لوگوں کو تم نے امیر المؤمنین علیہ السلام پہ مقدم رکھا. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنی زندگی میں امام بنا کے گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کی کتابوں سے یہ تشیع. اب ہم اپنی کتابوں سے بھی کچھ عرض کریں، اپنی کتابوں سے بھی کچھ عرض کریں. صرف یہ تو نہیں کہ آپ کی کتابیں صحیح ہیں، یہاں پہ بہت سارے شیعہ بھی دیکھتے ہیں. اپنی کتابوں سے بھی کچھ عرض کریں، پھر میں آپ کو لے کے آتا ہوں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 1، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. کتاب تہران میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 441 میں ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیث شریف حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق جعفر ابن محمد الصادق سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا انا اول بیت نوح اللہ باسمائنا، ہم پہلے وہ اہل بیت ہیں جن کا نام اللہ نے سب سے پہلے، اللہ نے ان کا نام لیا ہے. اللہ نے سب سے پہلے کس کا نام لیا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کا نام اللہ نے لیا ہے. بِأَسْمَائِنَا، ہمارے نام سے. کب لیا تھا؟ إِنَّهُ لَمَّا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَمَرَ مُنَادِيًا، جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، منادی کو حکم دیا کہ منادی ندا دے دو، مؤذن اذان دے دو. یہاں پہ سب کو زمین و آسمان میں نے خلق کیا ہے، سکان سماوات سکان ارضین سن لیں. فنادا، منادی نے اللہ کی جانب سے یہ نادی اشہد ان لا الہ الا اللہ ثلاثا، منادی نے 3 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تھا. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ. اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا حقا 3 دفعہ یہ اس نے منادی نے ندا دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس احادیث اس موضوع پر بہت نہایت ہی زیادہ ہے، اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ آپ کے سوال کے جواب. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا کہ شیعہ تو بعد میں وجود میں آئی ہے، کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے، پھر کہتا ہے میں نے پڑھا ہے. کس کتاب میں پڑھا ہے؟ کہتا ہے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا؟ اوکے جناب. اون ڈسو جی، اون بولو کوئی مزیدار. سنیں ذرا نہیں سنیں ذرا آپ یکدم سے ہر جو بندہ آتا ہے نا اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بریلوی دیوبندی ہے، اس کو اسی سے جواب دیتے. یہ غلط ہے. میں نے آپ سے کہا کیونکہ آپ دیکھیں اہل سنت کی کتب کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی، اپنے مطلب کے لیے آپ کوٹ کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے. اس طرح اہل سنت آپ کی کتب کو نہیں مانتے. کامن چیز ہمارا کیا ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے جی، کامن چیز اہل سنت اپنے کتب کو بھی نہیں مانتے. آپ کا کتاب بھی دکھایا نا، آپ کا کتاب بھی دکھایا، صحیح حدیث بھی دکھایا. بات اپنے کتاب کو نہیں مانتے آپ لوگ؟ آپ اپنے کتاب کو تو مانتے ہو نا؟ نہیں ہونا بھائی، اپنے کتاب کو تو مانتے ہو. سنی کیوں آپ مجھے کہہ رہے؟ کیا فرقہ آپ کا؟ کیا فرقہ ہے آپ کا؟
میں مسلمان ہوں. کون سے فرقے سے فرقہ کون تعلق سا ہے؟ رکھتے ہو؟ کوئی فرقہ نہیں ہے. کیسے فرقہ نماز ہوتا ہے پڑھتے کیا؟ ہو؟ اسلام میں فرقہ ہے. نماز کیسے پڑھتے ہو؟ مجھے بات سنیں. وضو کیسے بناتے ہو؟ پیر میں وضو دھوتے ہو؟ وضو میں پیر دھوتے ہو؟ کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں. بات کہ یہ سنیں. کیا طریقہ میں کار کبھی ہوا؟ ہاتھ کون جوڑ سا کے صحیح نماز ہے؟ پڑھتا ہوں. کون سا کیا ہے؟ سنیں کون میری سا بات. صحیح ہے؟ سنیں میری بات. سنیں میری بات. صحیح کچھ دیکھیں نہیں. نا، کبھی ہاتھ ان کو جوڑتا ہوں، سچ کبھی بول بات کے کرتا ہوں، کبھی ہم سے یہ کیا گفتگو ہے؟ نہیں کر سکتے، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ مسلمان دنیا میں کوئی نہیں، صرف مسلمان یا تو بات شیعہ ہے سنیں، یا بات سنیں. کسی ہے فرقے سے مسلمان تعلق ہے. فرقہ. یہ تو سب کو معلوم ہے. سچ بول کے ہم سے گفتگو نہیں کر سکتے نا. ہاں بات کرنے دیں. بات کرنے دیں. بات کرنے دیں. میں عرض کر رہا ہوں ٹھنڈے جی دل سر. سے. میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں اور میں جھوٹ نہیں بول رہا. اللہ حاضر ناظر ہے. یاد رکھیں اس کو نہ کریں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا سماکم من المسلمین. کوئی ہمیں شیعہ سنی نام نہیں رکھا ہے. تو بتائیں مجھے آپ قرآن میں شیعہ دکھا دیں مجھے آپ کہ شیعہ ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں نا کہ علی کا گروہ کا، یہ صحیح بات ہے. علی کا گروہ کامیاب جو جس لوگ شامل ہوں گے. آپ نے خود پچھلے سے پچھلے کہا تھا کسی بندے کو کہ جو علی کے زمانے میں لوگ شامل تھے وہ سارے شیعہ نہیں تھے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جی شیعہ بعد والے ہو گئے، مطلب علی کے ساتھ جو ہیں وہ گروہ نہیں مانتے آپ. اس کا مطلب صحیح بات ہے، جو علی کے ساتھ اکٹھے ہیں وہ کامیاب ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گروہ. قرآن میں کیا شیعہ ہے کہ بھئی شیعہ علی کے ہوں گے؟ مجھے بتا دیں آپ. جب قرآن کہتا ہے آپ کا نام رکھا مسلمان، ابراہیم اسلام کا، پہلے نبیوں کا، یہ کہاں سے آگے بریلوی دیوبندی شیعہ فلان ڈنگا کفریت فتویٰ کہاں سے آ گیا؟ جب نبی کہیں گے کوئی بھی بندہ کافر نہیں ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، بس کافی. ہم تکفیر نہیں کر سکتے نہ شیعہ کی نہ سنی کی نہ پھر یہ شیعہ بولتے ہیں وہ کافر ہے، وہ سنی بولتے ہیں شیعہ کافر ہے. تو یہ تو دین کا بڑا غرق ہو گیا. میں یہی گزارش کروں کہ آپ نہ شیعہ کا، آپ کہیں مسلمان. الحسن علیہ صاحب آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کہیں جی مسلمان ہوں. ہاں علی کے چاہنے والے ہم بھی ہیں. ہم سے بڑھ کے کون ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی نے جن سے جنگ کی ہم ان سے جنگ کریں گے. علی نے جن کو کسی بات کی بنا پہ بخشا ہم ان کو چھوڑ. یہ عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان کا. اب پتہ نہیں کیا زمانے میں ہوا، ہم کیوں اس بات کو گھسیٹیں، کیوں کھینچیں؟ اس لیے محترم اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے بھائی صاحب آپ کو مسلمون، نہ رکھے شیعہ سنی بریلوی دیوبند. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان من شیعتی لابراہیم. فلانے کا چھوڑ دو. اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. یہ قرآن مجید کا لفظ نہیں ہے کہ اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام. تو شیعہ کے لیے جہنم کے گروہ کو بھی شیعہ کا ہے اور شیعہ نبی کو کہا ہے کہ جو بھی لوگ ٹھیک شیعہ ہے، میں وہ بن گئے گروہ وہ جہنم والے میں گروہ جائیں ہیں، گے. پھر کیا کریں وہ گے؟ جہنم والے گروہ ہیں. وہ اہل بیت علیہ السلام کے ہم مطلقاً شیعہ تو نہیں ہیں، ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. وہ جو جہنم والے شیعہ ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے نا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے. الحمدللہ. بات سنیں، جتنا آپ نے اہل بیت کو پکڑا ہے ہم بھی پکڑے. مسلمان اہل بیت کو پکڑتا ہے، وہ نبی کی حدیث کو مانتا ہے. پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ پکڑنا جی میں بتاتا ہوں. اتباع مراد. حضرت علی علیہ السلام نے جس سے اوکے بھائی، آپ صحیح کہہ رہا ہوں، آپ صحیح کہہ. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. ٹرمپ بھی اچھا آدمی ہے، ٹرمپ بھی اچھا آدمی ہے، آپ بھی اچھے آدمی ہیں، سب اچھے ہیں. مجھے چھوڑ دو بھائی، معاف کرو. صحیح ہے، اچھی بات ہے. تھینک یو. آپ جو ہے نا، اوکے سر. آپ میں آپ کے اپنا کتاب دکھا چکا ہوں، آپ کا اپنا دکھا چکا ہوں، کتاب دکھا چکا ہوں کہ سب صحابہ پہ اہل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب ہے. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. میری کتاب قرآن ہے. اوکے، خدا حافظ. میں ان لوگوں سے میرا گفتگو نہیں ہے جو صرف قرآن کو مانتے ہیں. وہ تو کوئی مسلمان ہی نہیں جو کہہ دے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں. یہ کفر کی سب سے بڑی واضح علامت ہے کہ کہہ دے میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا، یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا. یہ تو وہی کہے گا جو کافر ہوگا، ملحد ہوگا، مسلمان نہیں کہے گا. حسبنا کتاب اللہ یہ کسی مسلمان کا قول نہیں ہے، یہ ملاحدہ کا قول ہے. میں صرف قرآن کو مانتا ہوں. یہ تو اس پہ پورے مسلمانوں کا اجماع. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو نہ مانے وہ کافر ہے. وہ کہ اس کی ساری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے مجھے حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے کتاب کافی ہے. اس کے تو کفر میں شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کلام کو چھوڑ دیں، ترک کریں، کہہ دیں کہ میں اس کو نہیں مانتا، کافر. اسی وقت کافر ہو گئے. آپ پورے کا پورے حدیثی سب سنت ہی چھوڑ دیں کہ حسبنا کتاب اللہ، صرف میں قرآن کو پکڑتا ہوں، یہ کفر ہے، یہ مسلمان کا قول نہیں ہے. اوکے.